سوویت یونین کے خاتمے کے بعد دنیا 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ یونی پولر رہی، یعنی امریکہ اپنے نیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ فوجی اور معاشی میدان میں دنیا کی واحد سپر پاور بنا رہا۔ یورپی یونین طاقتور تھی لیکن امریکہ کی سیاسی پالتو۔ جاپان معاشی طور پر تگڑا تھا لیکن فوجی لحاظ سے امریکہ کے بغیر زیرو۔ ایسے میں آہستہ آہستہ مگر مضبوطی سے سرخ چین نے عالمی سٹیج پر اپنے قدم جمانے شروع کیے۔ تائیوان ہو یا ہانگ کانگ، کہیں بھی کسی سے بھی الجھے بغیر پیپلز ریپبلک آف چائنا کی قیادت نے اسے آج ہر لحاظ سے اس قابل بنایا کہ وہ ہر میدان میں امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے۔ ایسے میں علاقے کا تھانے دار یا کم از کم منی سپر پاور بننے کی تمنا لیے بھارتی حکمرانوں کے لیے صورتحال کافی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ 1962 کی جنگ کے بعد سے اب تک بھارت، مغرب اور سوویت یونین دونوں کو ہی چین کا ڈراوا دے کر اسلحے کے انبار لگاتا چلا آیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس دوران 40 برس تک دونوں ملکوں کے درمیان ایک بھی گولی نہیں چلی، جبکہ پاکستان کے ساتھ بھارت کی چھوٹی بڑی 4 جنگیں ہوئی ہیں۔ اب چین اپنے سمندروں سے نکل کر پوری دنیا میں پر پھیلا رہا ہے۔ دفاعی ماہرین کا ماننا ہے کہ انڈین اوشن یا بحر ہند مستقبل میں پیپلز لبریشن آرمی نیوی کے آپریشنز کا مرکز ہوگا۔ پیپلز لبریشن آرمی نیوی بحر ہند جیسے اسٹریٹجک علاقے میں گہری دلچسپی رکھتی ہے، کیونکہ ون بیلٹ ون روڈ منصوبے اور خاص طور پر سی پیک کے لیے بحر ہند کا محفوظ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین کی دلچسپی بڑھتے ہی دیگر عالمی طاقتوں کے لیے بھی بحر ہند اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ سب سے زیادہ پریشانی بھارت کو ہے، جس کے پاس جنوبی ایشیا میں آبدوزوں یا سب میرینز کا سب سے بڑا فلیٹ ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق پیپلز لبریشن آرمی نیوی اپنی سب میرین فورس کی بدولت علاقے میں اثر رسوخ بڑھائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ چینی نیوی کی توسیع پر اب سب کی نظریں ہیں۔ امریکن نیوی بھی ایشیا پر توجہ مرکوز کر رہی ہے، اسی لیے امریکن وزیر خارجہ مائک پومپیو نے برسلز فورم سے خطاب میں چین کو بھارت کے لیے بڑا خطرہ قرار دیا تھا۔ ایک طرف تو ساؤتھ چائنا سی امریکہ کے لیے اہم ہو چکا ہے تو دوسری طرف بحر ہند۔ اگرچہ چین کا خطرہ نمایاں نہیں لیکن اندرونی طور پر بھارتی بحریہ پریشان ہے۔ زمانہ امن میں چینی بحریہ بحر ہند میں داخلے کے لیے آبنائے ملاقہ کا راستہ اختیار کرتی ہے۔ چینی آبدوزیں سطح آب یعنی سرفیس پر رہ کر بحر ہند میں کھلم کھلا داخل ہوتی ہیں، لیکن اگر حالت جنگ ہو تو کیا ہوگا؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی جنگی صورتحال میں چینی سب میرینز خلیج سندا یا خلیج لومبوک کے راستے بھارت کے پچھواڑے میں گھس سکتی ہیں، یعنی چینی سب میرینز انڈونیشیا کے جزائر کے درمیان سے ہو کر نمایاں ہوئے بغیر بھی بحر ہند کے مشرقی حصے میں پہنچ سکتی ہیں۔ اس حوالے سے سب سے چھوٹا راستہ خلیج سندا کا ہے، لیکن یہ تمام راستہ کم گہرے پانیوں پر مشتمل ہے، جس کی وجہ سے چینی آبدوزیں خلیج لومبوک کو ترجیح دے سکتی ہیں۔ خلیج لومبوک سے چینی آبدوزیں غیر محسوس انداز میں گزر کر اچانک انڈین اوشن میں پہنچ کر بھارت کو سرپرائز دے سکتی ہیں۔ انڈین اوشن میں پہنچنے کے بعد چینی سب میرینز کو ہتھیار یا رسد کسی بھی شے کے لیے چین واپس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ہارن آف افریقہ یا قرن افریقہ میں واقع ملک جبوتی میں چین بہت بڑا نیول بیس بنا چکا ہے۔ چینی آبدوزیں جبوتی نہ بھی جائیں تو انہیں سپلائی شپس کی مدد سے ری لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر پاکستان کی بندرگاہ گوادر، جس پر دشمن اور دوست سب کی نظریں ہیں۔ گوادر سے نہ صرف پاکستان کی معاشی ترقی جڑی ہے بلکہ اس ترقی کے ساتھ پاکستان کی دفاعی مضبوطی کی بنیاد بھی ڈال دی گئی ہے۔ بھارتی ملٹری کو سب سے زیادہ پریشانی اس بات کی ہے کہ کہیں چین گوادر کو فوجی اڈے یا نیول بیس کے طور پر استعمال نہ کرے۔ ایسا ہوا تو چین زمینی راستے سے بھی چند گھنٹوں میں گوادر نیول بیس پر ہر قسم کا ساز و سامان پہنچا سکتا ہے۔ بعض ماہرین کا ماننا ہے کہ انڈین اوشن میں مستقل موجودگی کا فیصلہ ہوا تو جبوتی کے ساتھ گوادر بھی چین کا اڈا بن سکتا ہے، اور یہ بھارت کے لیے یقیناً ڈراؤنا خواب ہوگا۔ اپنی طرف سے چین کا مقابلہ کرنے کے لیے انڈین نیوی بھی جدید ترین ڈیفنس ایکوپمنٹ خرید رہی ہے، اسی لیے اب انڈین نیوی انڈمان نکوبار میں بھی سب میرینز ڈپلوائے کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ بحر ہند اور بحیرہ عرب میں امریکہ سے لیے گئے P-81 نیپٹیون طیارے بھی سب میرین ہنٹر فورس کے طور پر استعمال کیے جا رہے ہیں۔